السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله أحدا فلن يخلف الله أحده أم تقولون على الله ما لا تعلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اپنی رحمتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں موقع دے رہے ہیں، ہمیں اپنی زندگی میں کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، کیونکہ سب سے عظیم مجلس عزیز دوستوں وہی ہوتی ہے کہ جس مجلس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھا جائے، اس کے اوپر فہم اختیار کیا جائے، یہ سب سے عظیم مجلس ہوتی ہے۔ ایک دفعہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار گئے۔ امام الذہبی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار گئے اور بازار میں انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں سارے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ جو ہے، آپ کی جو ورثے میں جو چھوڑا ہوا مال ہے، وہ مسجد کے اندر تقسیم ہو رہا ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو جب یہ لوگوں نے یہ سنا تو خوش ہو گئے کہ بازار میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ مسجد کے اندر جا کے ترکہ تقسیم ہو رہا ہے۔ اب لوگ جو تاجر تھے یا جو لوگ بائی یا مشتری، یعنی خریدنے والے یا لینے والے جو لوگ تھے، فوراً مسجد پہنچے، اور مسجد پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ جناب علی مسجد میں تو کوئی نبی علیہ السلام کا ترکہ تقسیم نہیں ہو رہا، بلکہ جناب علی مسجد کے اندر قرآن و حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، مسائل پر بحث ہو رہی ہے، دین اسلام کے احکامات کو سکھایا جا رہا ہے۔ اب یہ سارے لوگ باہر آ کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ تم نے ہم سے یہ کہا تھا کہ مسجد کے اندر جو ہے نبی علیہ السلام کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے، اور جب کہ ہم مسجد میں گئے تو ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں پائی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد میں کیا تھا بھائی؟ کہا کہ وہاں تو مسجد کے اندر میں نے دیکھا کہ لوگ حلقے لگائے ہوئے اور دین سیکھ رہے ہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، یہ جو دین جو لوگ سیکھ رہے تھے اور جو دین کے بارے میں علم حاصل کر رہے تھے، دراصل یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ ہے۔ اب تم کیا سمجھے کہ وہاں پر کوئی جو ہے وہ خزانہ تقسیم ہو رہا ہے، وہاں پر کوئی نبی علیہ السلام کی کوئی چھوڑی ہوئی جو چیزیں ہیں کیا وہ تقسیم ہو رہی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے مال و متا چھوڑا ہی نہیں تھا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نبیوں نے مال ترکہ نہیں چھوڑا، مال و متا، بلکہ وہ اپنے پیچھے علم چھوڑ گئے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے جو علم چھوڑا ہے، اللہ کے نبی سے فرمایا کہ جس نے علم کو حاصل کر لیا اس نے بہت بڑی چیز کو حاصل کر لیا۔
بہت وافر چیز کو حاصل کر لیا، جس نے علم کو حاصل کر لیا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ کوئی مال و متاع نہیں چھوڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو علم چھوڑا ہے، اور جو علم حاصل کرے گا وہ نبی علیہ السلام کے ورثے میں شامل ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ ورثہ وراثت کے اندر شامل ہو جائے گا. تو یہ جس چیز کو آپ سیکھ رہے ہیں یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ تو بہت بڑے ترکہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اسی ترکے کی وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی، محترم طالب علموں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پیچھے لگا دی. امام علی مقام امام بخاری علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں صحیح بخاری کے اندر، کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی سمعت منک حدیث کثیر، میں کثرت سے حدیثیں سنتا ہوں. فرماتے ہیں کہ لیکن انساہ، میں اس کو بھول جاتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو ہریرہ ستر دعک، اپنی چادر کو پھیلا. کہتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر کو پھیلایا، اللہ کے رسول نے دونوں چلوں بھر کے اس طرح سے معاوضہ کیا میری چادر کے اندر، اور آپ نے فرمایا کہ اپنی چادر کو اپنے سینے سے لگا دیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر کو اپنے سینے سے لگایا، تو فرماتے ہیں کہ فما نسیتو شیئا بعد، تو اس دن کے بعد پیغمبر علیہ السلام کی کوئی حدیث نہیں بھولا، مرتے دم تک کوئی حدیث نہیں بھولا. رسول اللہ کی زبان مبارک سے، لب مبارک سے جب بھی کوئی حدیث نکلتی ابو ہریرہ اس کو حفظ کر لیتا. اور خود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مہاجر صحابہ اکرام، یہ انصاری صحابہ اکرام کاروبار میں ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا تو کوئی کام ہی نہیں ہے. ابو ہریرہ نے تو پوری زندگی آپ کے علم، آپ کی وراثت کے لیے، آپ کے علم وراثت کے لیے پوری زندگی جو ہے لگا دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی چوکھٹ پر پڑا رہتا ہوں کہ کوئی ایسی حدیث نہ ہو کہ جو ابو ہریرہ نہ سنے. تو اس علم کی قدر و قیمت اتنی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر کہ کھانا کھایا ہے نہیں کھایا ہے، بے ہوشی کا عالم ہوتا تھا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، لیکن پرواہ اس بات کی ہوتی تھی کہ پیغمبر علیہ السلام کی کوئی حدیث نہ چھوٹنی پائے. اور پھر آپ دیکھیں نا اللہ نے کیا ان کو ثمرات دیے ہیں. حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر جلد نمبر 5 کے اندر اور صفحہ نمبر 512 سے لے کر 517 تک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ترجمہ ذکر کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سن 7 ہجری میں ایمان لائے. سن 7 ہجری سے لے کر 11 ہجری کی ابتدا تک پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ رہے 3 سال کے عرصے کے اندر، اور کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے 5374 احادیث کو حفظ کر لیا. 5374 احادیث کو حفظ کیا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ان سے روایت کرنے والے کتنے لوگ تھے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والوں نے 800 لوگوں نے روایت کیا ہے، اور آپ نے 5374 احادیث کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کیا، اور نبی علیہ السلام کے دور میں حفظ کرتے تھے. اور امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ جامع البیان کے اندر فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر وہ اپنی حدیثوں کو قلم بند انہوں نے کر لیا تھا. من شاء فلیرجع ہناک، آپ فتح الباری بھی دیکھ سکتے ہیں، ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کی، اور ابن عبد البر رحمہ اللہ کی کتاب جامع البیان بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تو بڑا عظیم منہج ہے، بڑی عظیم دعوت ہے، یہ بڑی عظیم فکر ہے یہ کہ جو کوئی علم دین کے لیے اپنے وقت کو نکالتا ہے. اور کیوں نہ میں آپ کو یہاں پر ایک بڑی عظیم فضیلت سنا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے زمین میں گھومتے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں اس مجلس کو فرشتے جو ہے گھیر لیتے ہیں. علامہ دمیاتی رحمۃ اللہ علیہ نے المتجر الرابع میں اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے، اور اسی طرح سے یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی ہے، اور دیگر کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے. تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے گھیر لیتے ہیں اس مجلس کو. جب فرشتے اس نورانی مجلس سے جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے ہمیں بتانے کے لیے، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ ایک ایسی جگہ سے آ رہے ہیں کہ جہاں آپ کا ذکر کیا جا رہا تھا، آپ کو یاد کیا جا رہا تھا، آپ کی جہنم سے پناہ مانگا جا رہا تھا، اور آپ سے جنت کا سوال کیا جا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت دیکھی؟ کہا کہ نہیں اللہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ کہا کہ یا اللہ آپ سے اور جنت کا مطالبہ کرتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہا کہ یا اللہ آپ کی جہنم سے. فرمایا کہ جہنم کو دیکھا؟ کہا کہ نہیں جہنم کو تو نہیں دیکھا. کہا کہ اگر یہ جہنم کو دیکھتے تو پھر کیا ہوتا؟
کہا کہ یا اللہ اور آپ کی پناہ طلب کرتے جہنم سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گواہ رہنا میں نے اس مجلس میں بیٹھنے والوں کی سب کی مغفرت کر دی، سب کو معاف کر دیا. تو یہ بڑی عظیم فضیلت ہے. تو الحمدللہ یہ چند باتیں فضیلت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ترغیب کے لیے. تو اب ہم اپنی سورۃ البقرہ کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ ابھی تراویح بھی کافی جگہوں پر ابھی شاید ہو سکتا ہے کہ ابھی ختم ہوئی ہوں، تو بہت سارے لوگ الحمدللہ ہمیں جوائن کرتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اس کی دعوت دوسروں تک بھی پہنچائے، اور ہر ساتھی جو مجھے دیکھ رہا ہے اس کو اپنے گروپس کے اندر شیئر کرے، اپنے دوسرے پیجز پر شیئر کرے، تاکہ یہ دعوت جو ہے دین اسلام کی زیادہ سے زیادہ تر لوگوں تک پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم اس بات کی تمنا رکھتے ہو، کیا اس بات کی طمع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ وہ تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے. یعنی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کیا وہ تمہارے نبی کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے. فرمایا وقد کان فریق منکم یسمعون کلام اللہ، اور ان میں سے ایک ایسا فریق ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے، ثم پھر یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے سمجھ چکنے کے بعد اس کو پھر تبدیل کر دیتا ہے، اس کو بدل دیتا ہے. یحرفون، حرف یحرف، اس کو تحریف کر دیتا ہے اللہ کے کلام میں. یہ کون؟ یہود لوگوں نے جو ہے اپنی بائبل کے اندر تحریف کر دی. یہود لوگوں نے جو ہے بائبل کے اندر جو ہے اتنی تحریف کی ہے کہ آج بائبل کے اندر کتنے سارے ایسے فقرات ہیں جو محرف ہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ اللہ کے کلام پر ایمان لائیں گے؟ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر تحریف کر دی. اور فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا تو کہتے آمنا، ہم ایمان لائے. بالکل وہی طریقہ جو منافقین کا تھا. منافقین کیا کہتے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. فرمایا کہ یہ جب مسلمانوں سے ملتے تو ہاں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس الگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں سے مذاق کیا کرتے تھے. بالکل یہود کا یہی معاملہ ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملاقات کرتے ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور یہ جب یہود ایک دوسرے سے الگ ہوتے تو کہتے کیا؟ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ. اب یہ یہود ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں، پہلے مسلمانوں کے ساتھ ہوتے اور پھر جب الگ ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تو کہتے ہیں کہ أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم ان کو وہ باتیں بتا رہے ہو بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تمہارے اوپر کھول رکھی ہیں. ہوتا یہ تھا کہ مسلمانوں کو کہ خوشامد کرنے کے لیے، مسلمانوں کے لیے حوالے سے جو ہے جب وہ خوشامد کرتے تو وہ اس طرح سے کرتے تھے. مسلمانوں سے جب ملاقات ہوتے کہتے کہ جی ماشاءاللہ جی آپ کے نبی تو بڑے عظیم ہیں، اور آپ کے نبی کے بارے میں تو بائبل کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، بائبل کے اندر پیشن گوئیاں موجود ہیں، آج بھی بائبل کے اندر نبی علیہ السلام کی کئی پیشن گوئیاں ہیں. تو اس قسم کی باتیں کرتے. تو پھر یہ یہودی ملتے ایک دوسرے سے تو کہتے تھے کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو، مسلمانوں کو کیوں بتا رہے ہو کہ مسلمان کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں آج ہماری کتاب میں موجود ہے، کیوں ان کو یہ بات کہتے ہو؟ لِيُحَاجُّكُمْ عِنْدَ بَارِكُمْ، تم بتاؤ ان کو تاکہ پھر قیامت کے دن تمہارے خلاف جھگڑا کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، یہ تمہارے خلاف حجت کو کھڑا کر دیں گے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب اندازہ کریں کہ تورات کے حوالے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ باتیں مت بتایا کرو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں. آپ کسی بات کو چھپاؤ، آپ کسی چیز کو ظاہر کرو. یاد رکھیں کہ یہ بائبل کے اندر تحریف لفظی بھی ہوئی ہے اور تحریف معنوی بھی ہوئی ہے، یعنی معنی میں بھی تحریف ہوئی ہے اور لفظی بھی تحریف ہوئی ہے. اس قاعدے کو یاد رکھیے گا، دونوں تحریفات جو ہے وہ بائبل کے اندر ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی موقع دے گا تو آپ کے سامنے انشاءاللہ بائبل کی تحریفات کے اوپر ہم بات کریں گے. بلکہ اگر آپ یہ پڑھنا چاہتے ہیں بائبل کی تحریفات کے حوالے سے تو الحمدللہ میری ایک کتاب ہے صحیح بخاری اور بائبل ایک تقابلی تجزیہ،
تو آپ الحمدللہ ہمارے ایڈمن سے رابطہ کر سکتے ہیں. وہ کتاب اگر آپ کو چاہیے ہو تو تقریباً وہ کتاب 22 چیپٹرز کے اوپر مشتمل ہے اور اس کے اندر بائبل کی جو ہے دھجیاں اڑائی گئی الحمدللہ علمی نوعیت سے. تو اگر آپ چاہتے ہیں وہ کتاب لینا تو ہمارے ایڈمن سے رابطہ کیجیے. تو فرمایا کہ یہ آپس میں باتیں کرتے تھے کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو؟ تو اللہ نے جواب دیا اولا یعلمون، کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ یسرون وہ چھپاتے ہیں اور وما یعلنون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. جو کچھ بھی یہ چھپاتے ہیں، جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سب کچھ جانتا ہوں. میں ان کے ہر ایک ایک کام کو جانتا ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کس طرح سے دین کو چھپاتے ہیں، وہ کس طرح سے کتاب کو چھپاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے سب پتا ہے. یہ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مسلمانوں کو کیوں بات بتا رہے ہو؟ مسلمانوں کے بات نہ بھی بتائے تو کیا میرا رب نہیں جانتا؟ کیا رب العزت سب جانتے ہیں. تو فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ. بنی اسرائیل کے اناد اور سرکشی کے بیان کرنے کے بعد اب ان کے مختلف طبقات کا ذکر کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ ایک طبقہ تو ان کے اندر یہ ہے جو امی ہے. امی کہتے ہیں اس شخص کو الذی لا یقرأ ولا یکتب، کہ وہ شخص نہ پڑھ سکتا ہو اور نہ ہی جو ہے وہ لکھنا جانتا ہو. تو فرمایا کہ ان میں امی لوگ ہیں لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کو جانتے نہیں ہیں، الا امانیہ، مگر صرف آرزو تمنائیں، اور وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. یہاں پر ذرا مصحف کھول کے غور کیجئے. ان کا مطلب اگر بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہے ان کا معنی نہیں، کیونکہ آگے الا آ رہا ہے. وَإِنْهُمْ نہیں ہے وہ خواہشات، الا مگر یظنون، ظن یظن، اس کا مطلب ہوتا ہے اٹکل مارنا، گمان کرنا. یعنی اس آیت کے اندر عوام کی سرکشیوں کا ذکر بتایا جا رہا ہے کہ ان کے طبقات کا ذکر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب ان میں سے کچھ ایسے بھی طبقات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جو ہے اس میں جانتے ہوئے بھی اس کو چھپاتے ہیں یا اپنے اٹکل سے کام لیتے ہیں، لمبی لمبی خواہشات کرتے ہیں. قرآن مجید نے آگے ذکر کیا ہے ان کی خواہشات کا، ان کی مختلف خواہشات کا ذکر قرآن مجید نے ذکر کیا ہے. فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، بس خرابی ہو. ویل یہاں خرابی کے لیے استعمال ہوا ہے. اور بعض لوگ جو ہے ویل کو جو ہے وہ ایک روایت کے مطابق سنن ترمذی نے، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے ترمذی کے اندر اور رقم الحدیث 3164 کتاب کے اندر اپنے اس ترمذی کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ویل سے مراد ایک جہنم ہے، کافر 70 سال تک اسی گہرائی میں گرتا چلا جائے گا. لیکن شیخ البانی نے ضعیف ترمذی میں اس روایت کو کہا ہے کہ اسنادہ ضعیف. تو اگر آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وائل کے معنی یہاں پر جو ہے خرابی ہے، اور جہنم کے طبقے کا جہاں ذکر ہے وہ روایت ضعیف ہے. تو فرمایا کہ خرابی ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب. یکتبون، کتبہ یکتبو، کتبہ یکتبو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لکھنے والے. بس خرابی ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ یکتبون لکھتے ہیں الکتابہ کتاب کو بھی ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون یوں کہتے ہیں ھذا یہ کتاب من سے، عندہ پاس اللہ اللہ، یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے. اپنی طرف سے جھوٹی جھوٹی کہانیاں بنا لی، اپنی طرف سے جھوٹی جھوٹی باتیں بنا لی، اپنی طرف سے جھوٹے جھوٹے مسائل بیان کر لیے. ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا یحرفون کلمۃ عن مواضعہ، کہ یہ کلمے کے کلمے تحریف کرتے ہیں. یہ لوگ کلمے کے کلمے اللہ کے بدل دیتے ہیں. اور یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے جھوٹی جھوٹی باتیں لکھتے ہیں. آپ یقین مانیں اگر آپ یہ دیکھیں نا، یہ خسرت امت مسلمہ میں بھی ہے. جھوٹی جھوٹی باتیں، ایسی باتیں کہ جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا چلو. یہ تعویذ گنڈا، یہ تعویذ گنڈا ہے کہ اس قسم کے اندر تعویذ اگر آپ کھولیں گے نا، تعویذ کے اندر جھوٹی جھوٹی باتیں لکھی ہوتی ہیں. اب یقین مانیں ایک تعویذ، کیونکہ میں تعویذ اکثر بیشتر کھول لیتا ہوں، تعویذ کھولتا ہوں تو اب یقین مانیں اس میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، شرک سے بھری ہوئی ہوتی ہیں تعویذ کے اندر. اور لوگ اس کو جناب علی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تعویذ کو لٹکا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں بلاؤں سے بچا رہا ہوتا ہے، ہمیں مصیبتوں سے بچا رہا ہوتا ہے. جبکہ اللہ کی قسم تعویذ آپ کو کسی چیز سے نہیں بچا سکتا. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ، دھاگا وغیرہ اس قسم کی چیزیں لٹکائیں اس نے شرک کر دیا اللہ کے ساتھ. اب تعویذ کی دو قسمیں، اگر اس میں قرآن ہے تو وہ بدعت ہے.
اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لٹکانے کا حکم کہیں بھی نہیں دیا، بلکہ لقیت شخصا، میں نے ایک شخص سے ملاقات میں نے کی منذ قبل شہرین، کچھ 2 مہینے پہلے جو ہے میں نے ایک شخص سے ملاقات کی، تو ہنا کا شخص قال، وہاں پر ایک شخص تھا، اس نے یہ کہا کہ جی ہم جو ہے نا تعویذ اس لیے لٹکاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس میں برکت ہے، کلام ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی آپ تعویذ اس لیے لٹکاتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی، اس لیے کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کے اندر بھی شفا رکھا ہے، کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے، شہد میں شفا ہے۔ تو میں نے کہا پھر ایک کام کرو نا، قرآن میں شفا ہے تو اس کو تعویذ بنا کر لٹکا لیا گیا، تو اب شہد میں شفا ہے تو پھر شہد کی بھی ایک چھوٹی چھوٹی بوتلیں باندھو، چھوٹی بوتل بنائیں اور اس کو بھی ایک تعویذ کی طرح جو ہے اس کو دھاگے کے ساتھ گلے میں لٹکا لیں، شہد پینے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ ایسے ہی آپ کو صحت دے دیں گے۔ تو وہ کہنے لگے عجیب بات کر رہے ہیں میمن صاحب۔ میں نے کہا میں نے عجیب بات نہیں کی، میں نے تو آپ کی بات کا جواب دیا، آپ نے عجیب بات کی ہے، کیونکہ تعویذ لٹکانے کے لیے نہیں آیا، تعویذ یہ قرآن لٹکانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ قرآن عمل کے لیے آیا ہے۔ یہ ڈاکٹر فیض جو ہیں، فیضی ڈاکٹر ایڈوکیٹ فیضی، یہ انڈین جو ہیں، ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے، انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی ہم سے کہ کہنے لگے کہ میں حیدرآباد کے اندر جو ہے، انڈیا کے حیدرآباد میں کہتے کہ میں ایک دکان پہ گیا، مسلمان کی دکان تھی، وہ اتنا بڑا تعویذ لٹکا ہوا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ یار ذرا یہ تعویذ تو دو مجھے، ذرا میں کھول کے دیکھتا ہوں۔ تو کہ انہوں نے کہا کہ تعویذ جب میں نے کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا یا جبریل یا میکائیل اور یا فرعون۔ آپ اندازہ کر لیں یہ کیا ہے، یہ ہاتھ سے لکھ کر پھر بیچتے ہیں اس کو، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ شفا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ باتیں نہیں ہوتی۔ تو ذرا غور کریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تو فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے تھوڑا منافع حاصل کیا جائے۔ یہ تھوڑا منافع کیوں؟ حالانکہ اربوں روپے لوگ لیتے ہیں، کروڑوں روپے بھی لوگ لیتے ہیں تعویذ کے۔ بے نظیر صاحبہ جاتی تھی نا امام ضامن باندھنے کے لیے، اب آپ اندازہ کریں کہ ان کا پیر کتنا لیتا ہوگا، لاکھوں روپے لے لیتا ہوگا، لیکن یہاں فرمایا کہ تھوڑا منافع۔ تھوڑا منافع کیوں کہا؟ اس لیے کہ آخرت کے مقابلے میں اگر آپ اربوں روپے بھی لے لو گے تو آخرت کے مقابلے میں یہ تھوڑا منافع ہی ہوتا ہے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، اور بس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور خرابی ہے ان کے حوالے سے جو وہ کماتے ہیں۔ کمائی بھی حرام، ہاتھوں کا لکھنا بھی حرام، تعویذ دینا بھی حرام، جھوٹے فتوے دینا بھی حرام، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اور فرمایا کہ ان کی امانی کیا تھی، ان کی خواہشات کیا تھیں، اور یہ تعلیم یافتہ طبقہ تھا محترم عزیزوں۔ یہ جس طبقے کا ذکر کیا جا رہا ہے نا، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، فرمایا کہ یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، یہ یہود کا، یہ اللہ کی آیتیں بیچتے ہیں۔ فرمایا ان کی خواہشات الا امانیہ، جو فرمایا ان کی چاہتیں کیا تھیں، وقالوا لن تمسنا النار، ان کا یہ کہنا تھا، وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن ہرگز نہیں، تمسنا النار، کہ چھوئے گی ہمیں النار، جہنم کی آگ، الا مگر ایام معدودہ، گنتی کے چند دن، گنتی کے چند دن چھوئے گی ہمیں۔ اور اب دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کر دیا کہ ایک تو ان کے لیے خرابی ہے، اس کو ذرا دوبارہ میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ خرابی کس لیے کہی، خرابی اس لیے کہی، اس کو ذرا نوٹ کر لیں کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بھی بیچا، جھوٹے فتوے دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کی، اور ایک سب سے بڑا کام جو ابھی میرے ذہن میں آیا اسی لیے میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے نبیوں پر بھی الزامات لگائے ہیں، انہوں نے نبیوں پر بھی الزامات لگائے ہیں، اور ایسے گھنونے الزامات لگائے ہیں کہ جس کا میں اور آپ اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اس کی زبان سے ادا نہیں کر سکتے۔ اور افسوس ہے کہ اس قسم کی روایات جو پرانی جو قصص النبیین جو چھپی ہے، پرانا جو نسخہ ہے، اس میں آپ کو ایسی بہت ساری باتیں ملیں گی۔ بائبل کے اندر نبیوں پر بڑے الزامات لگائے گئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام کو ولد الزنا قرار دیا ہے بائبل نے۔ یہ کیا ہے؟ یہ الزامات ہیں جو انبیاء علیہ السلام پر دیا۔ ایک اوریا اور اس قسم کے جو یہ آپ کا بائبل کے اندر ایک بڑا عجیب واقعہ ہے، میں آپ کو داؤد علیہ السلام کے حوالے سے
ایسا عجیب واقعہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کو نعوذ باللہ جو ہے انہوں نے زانی قرار دیا، استغفر اللہ العظیم۔ اور ایک واقعہ تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے بائبل کے اندر، کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب ہوا تو ساری نسل ختم ہو گئی، ساری نسل۔ اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں، نوح علیہ السلام کی بیٹیوں نے کہا کہ اب نسل کو کیسے جاری کریں؟ تو نوح علیہ السلام کی بیٹیوں نے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ باپ کو، ابو جی کو میں پلا دیتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ باتیں میں اس لیے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ رہا ہوں کہ آپ کو علم ہو جائے کہ قرآن نے ایسے ہی نہیں کہا کہ انہوں نے تحریف کر دی ہے اور انہوں نے اللہ کی کتاب سے ساتھ زیادتی کی اور نبیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ آپ کے علم میں آ جائے کہ ان کے ستم کیا ہے، کیونکہ آج ہمارے مسلمانوں کو یہود و نصارہ بڑے اچھے لگتے ہیں۔ ان کو کتوں سے پیار کرنا، ان کو بلیوں سے پیار کرنا بہت اچھا لگتا ہے کہ ساری انسانیت انہی کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور امت مسلمہ کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کیا جاتا۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ان کا گھنونا چہرہ کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، بائبل کے اندر، ھذا موجود، یہ موجود ہے بائبل کے اندر۔ کیا کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی بیٹی نے میں پلا دیا، شراب پلا دی اپنے باپ کو، اور بیٹیوں نے کہا کہ ایک رات تم اپنے باپ کے ساتھ سو، ایک رات میں۔ اور جب ایک ایک رات کر کے دونوں بیٹیوں نے نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ العظیم نوح علیہ السلام کے ساتھ رات گزاری، تو پھر کیا ہوا کہ دونوں کو بچیاں پیدا ہوئیں، اور ان دونوں بچیوں سے جو ہے پوری نسل چلی ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں طالب علموں، اس کو نوٹ کر لیں، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ گھڑتا ہے نا، جب بھی کوئی نبیوں پر الزام لگاتا ہے یا روایت گھڑتا ہے، اللہ پاک اس کی عقل کو سلب کر لیتا ہے۔ بائبل نے تو یہ ذکر کر دیا کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیٹیوں کو جو ہے وہ زنا پر آمادہ کروا دیا، استغفر اللہ العظیم، اور کہا کہ 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں دونوں خاتون سے، ان کی دونوں بیٹیوں سے بچیاں پیدا ہوئیں، اور پھر نسل اس سے چلی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے کیا بیٹیوں سے بھی کیا نسل چل سکتی ہے جب تک کہ اس میں ایک اور بیٹا نہ ہو؟ لیکن روایت گھڑنے والے نے روایت گھڑ لی، اور یہ واقعات جو ہے جناب علی آپ دیکھیں ہماری کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں، ہماری کتابوں میں موجود ہے، بنی اسرائیلی واقعات ہیں یا پھر بائبل سے اتنے زیادہ متاثر ہیں۔ بلکہ میں آپ کو یہاں تک کہتا چلوں کہ ایسے لوگ ہمارے یہاں موجود ہیں، ایسے مفسرین موجود ہیں ہمارے یہاں، یعنی جو نئے ابھی ہمارے دور کے مفسرین جو منکرین حدیث ہیں، وہ قرآن مجید اور قرآن مجید کی تفسیر کے لیے رسول اللہ کی حدیث کو نہیں اٹھاتے، بلکہ وہ بائبل کے ریفرنسز دیتے ہیں۔ بائبل 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 کے ریفرنسز دیں گے یا ماڈرن سائنس کے ریفرنسز دیں گے، کہتے ہیں کہ یہ تفسیر ہوگی۔ اللہ کی قسم، تفسیر اگر کوئی ہوگی قرآن مجید کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہوں گی۔ تو دوستوں اور میرے طالب علموں، تو یہ یہود نے اس طرح سے کام کیا، اور موجودہ بائبل یہ اس بات کی تقاضا کرتی ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ بائبل وہ بائبل نہیں ہے، یہ وہ تورات اور وہ انجیل نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، بلکہ اس کے اندر تو تحریف ہو چکی ہے۔ تو فرمایا ان کے آرزوؤں کی بات کی جا رہی ہے کہ وقالو، اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار، کہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں جہنم کی آگ مگر گنتی کے دن، 2-4 دن میں ہم باہر نکل جائیں گے۔ کسی نے میرے خیال سے کوئی سوال لکھا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب محمد اقبال سلفی صاحب اکثر جادو اور جنات کے حوالے سے جو گفتگو کرتے ہیں، کیا وہ مستند اہل حدیث عالم ہیں، یا ان کی ویڈیو کلپ میں ایسا بھی سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جن سے بات چیت کی؟ دیکھیں میں نے بھی سلفی صاحب کو اتنا ہی جانتا ہوں کہ جتنا ناصر صاحب آپ جانتے ہیں۔ ما لقیتہ، میں نے ان سے ملاقات نہیں کی، لیکن سمعت بعض الناس ہوا سلفی فی العقیدہ، میں نے بعض لوگوں سے یہی سنا ہے کہ وہ سلفی ہیں عقیدے میں، اور کچھ باتیں ان کی جو ہوتی ہیں، زیادہ تر باتیں جو 2-4 کلپس میں نے سنے ہیں تو الحمدللہ مجھے اچھی باتیں لگی ہیں۔ کچھ لیکن ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو وہ گنتی شمار کرتے ہیں نا کہ اتنی دفعہ، تو غالباً اس کے اندر وہ باتیں کچھ محل نظر ہیں۔ اب جہاں تک تعلق اپنا مسند عالم دین ہے کہ نہیں ہے، لا ادری، مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا، آپ خود ان کے بارے میں پوچھ لیں کسی سے، یا خود ان سے پوچھیں آپ، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ جی میں یہ پانی پی رہا ہوں اور یہ میرا سیدھا ہاتھ ہے، دوبارہ بتاتا چلوں، اور آپ اس کو مت سمجھیے گا کہ یہ میرا بایاں ہاتھ ہے، کیونکہ یہ فرنٹ کیمرے کی وجہ سے جو ہے ایسا لگتا ہے
کہ میں بائیں ہاتھ سے پی رہا ہوں. میں یہ اب پیتے ہوئے یہ بات کی تصحیح کرنا ضروری سمجھتا ہوں. فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، انہوں نے کہا کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے دن. اچھا یہ سوال یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جہنم کی آگ میں ہم 1 یا 2 دن رہیں گے، 3 دن رہیں گے، باہر نکالے جائیں گے. بھائی کیوں؟ اصل میں یہ اس لیے تھا کہ ان کی خواہشیں تھیں. نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں. استغفر اللہ العظیم. آج امت مسلمہ کا بھی یہی عقیدہ ہے. امت مسلمہ کا عقیدہ کیا ہے کہ جناب علی ہم بھی بچا دیے جائیں گے جہنم سے، ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے. امت مسلمہ کے اندر کلمے والا بے نمازی ہے. امت مسلمہ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز نہیں پڑھتا. اور ہمارے یہاں تو کچھ 4 سے 5 قسم کے طبقے نا. ایک تو طبقہ وہ ہے جو جمعے کے جمعے نمازی ہے، ایک طبقہ وہ ہے کہ جو جناب علی عید کے دن کا نمازی ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو عید کے دن میں نہیں پڑھتا، صرف جنازے میں آ جاتا ہے. تو یہ 3 قسم کے طبقے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو بالکل بھی نہیں پڑھتا. تو ایسے طبقے مسلمان نہیں ہوتے. ہمارے یہاں یہ خواہش ہے کہ جی کلمہ گو ہے، کلمہ گو ہے، کلمہ گو، کلمہ نکل چکا ہے. اور ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے جناب علی، کوئی بات نہیں. اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ جو ہے وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، کوئی بات نہیں، آپ کلمہ گو ہیں، کبھی نہ کبھی جنت میں چلے جائیں گے. ایسے نہیں ہے عزیزان گرامی. بالکل ہمارے اندر بھی وہی خواہشات ہیں کہ جو خواہشات یہود اور نصارہ کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، گنتی کے دن ہوں گے، ہم پھر باہر نکالے جائیں گے. فرمایا کہ نہیں. قُلْ، اے نبی صلی فرما دے، اتخذتم عند اللہ عہدا، اے نبی صلی فرما دے کہ کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی عہد لیا ہے. بلکہ ایک دفعہ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے ان کی ملاقات ہوئی، ان سے یہود سے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے یہودیوں سے کئی سوال پر بات چیت ہوئی. تو ان میں سے ایک سوال آپ سے سب نے فرمایا کہ من اہل النار، آپ نے فرمایا کہ یہ آگ والے کون ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ جی ہم ہیں، اور ہم تھوڑی دیر کے لیے اگر گئے بھی تو نکالے جائیں گے، بعد میں آپ لوگ چلے جائیں گے. استغفر اللہ العظیم. تو پیغمبر علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم اس میں تمہارے پیچھے نہیں ہوں گے، ہم آگ والے نہیں ہیں. تو انہوں نے کیا اپنے بارے میں کہا؟ ہم تو بس نکل جائیں گے گنتی کے چلے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سفارش کروا دیں گے نا. اور ان کا تو عقیدہ کیا ہے؟ ان کا تو عقیدہ کفارے کا ہے. آپ کو پتہ ہے طالب علموں کہ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کفارے کا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ کفارہ ہوگا. کفارہ کس طرح سے ہوگا؟ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب ان کو سلیب پر چڑھایا گیا، تو سلیب پر جب چڑھا دیا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے سارے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا گناہ جو ہے اپنے سر پر لے لیا اور اس کا کفارہ دے دیا. قرآن مجید اور حدیث شریف نے اس غلیظ عقیدے کی تردید کی اور یہ فرمایا کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ان کو قتل کیا گیا ہے اور نہ ہی ان کو سولی پر چڑھایا گیا ہے، بلکہ ان کے لیے یہ بات مشتبہ کر دی گئی. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ نے روح اور جسم کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے. اور اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے، حاضل عقیدہ اہل السنہ، یہ عقیدہ ہے اہل السنہ کا کہ عیسیٰ علیہ السلام قبل الساعہ، قبل القیامہ، قبل الآخرہ، قیامت اور آخرت سے اور پہلے جو ہے وہ نازل ہوں گے. اور قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ، کہ عیسیٰ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی پر چڑھا دیا. اور رب العزت نے فرمایا کہ وما قتلوہ، نہ ان کو قتل کیا ہے، وما صلبوہ، نہ سولی پر چڑھایا ہے. سلیب اور سولی یہ دو مختلف چیزیں ہیں. سولی پر چڑھانا کیا ہوتا ہے؟ یہ سلیب سے زیادہ سخت ہے. سلیب میں تو پھانسی دے دی، سولی پر یہ ہوتا ہے کہ کیلوں کے ذریعے ہاتھ کے اوپر، لکڑے کے اوپر اس طرح سے لگا کر اور کیلوں کے ذریعے جو ہے نا بندے کو اس کو جو ہے وہ گاڑا جاتا ہے، اور یہ بڑا شدید تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. تو یہ ان کے گمان تھے. تو فرمایا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اے نبی صاحب فرما دیجئے کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے، ان کو کہہ دے کہ کیا تم نے اللہ سے عہد لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ آگ میں نہیں ڈالے گا، یا اگر تم نکلو گے تو تمہیں نکال دے گا، باہر نکال دے گا تمہیں آگ سے. کیا کوئی عہد لیا ہے؟ ام تقولون، یا تم یہ کہہ رہے ہو ایسی بات
علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو تم خود نہیں جانتے، تمہیں خود کو نہیں پتا، کیا تم ایسی بات کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے؟ بلا، فرمایا کیوں نہیں، ہاں، من کسبا، من جو کوئی، کسبا کمائے، سیئہ برائی، جس نے کوئی برائی کما لی، اور وہ احاطت بہ خطیئتہ، اور اس کی بری کمائی نے اس کو گھیر لیا۔ گھیر لیا سے مراد کیا ہے کہ وہ اپنے کفر پر، یہاں پر سیئہ سے مراد اور خطیئہ سے مراد کفر اور شرک ہے۔ ہاں، جس بندے نے کفر کیا، شرک کیا، برائیاں کی، اور اس کی برائیوں نے اس کو گھیر لیا، یعنی وہ اس حال کے اندر مر گیا۔ یہاں پر سیئہ آپ دیکھ رہے ہیں، سیئتن، یہ تا کے اوپر تنوین ہے، تو یہ تنویر تعظیم کے لیے۔ اب ترجمہ یہ ہوگا کہ بڑی ہی، بہت بڑی کوئی جو ہے وہ گناہ اس کو گھیر لے، بڑی برائی، تعظیم کے لیے یہاں پر۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، بس یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس جہنم کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے کہ جو کفر پر مرے، جن کی حالت یہ ہوگی کہ وہ کفر پر ان کی روح قبض ہو گئی تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور یقین جانیے محترم طالب علموں کہ خاتمے کی فکر کرا کریں۔ رمضان مبارک کے ایام شروع ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خاتمے کی فکر کی دعائیں کریں۔ اے اللہ خاتمہ ہمارا اچھا کر دے، اے اللہ ہمارا خاتمہ اچھا کر دے، اے اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ کر دیجئے۔ اس کی فکر اتنی زیادہ کیجئے، ہذہ مہمۃ جدا، یہ بہت ضروری ہے۔ امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ اتنے رو رہے تھے کہ کسی نے کہا کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ امام سفیان الثوری رحمہ اللہ نے فرمایا، مٹی اٹھاتے ہیں اور اس طرح سے مٹی کو اٹھانے کے بعد مٹی کو پھینکتے اور کہتے ہیں کہ یہ میرے گناہ اس مٹی سے زیادہ ہلکے ہیں، لیکن اللہ کی قسم سفیان اس بات پر رو رہا ہے کہ معلوم نہیں کہ سفیان کا خاتمہ کس عمل پر ہوگا۔ خاتمے کی فکر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بخواتم، اعمالوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر خاتمے کے اندر جناب علی گڑبڑ مچ گئی تو بندہ گیا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جن لوگوں نے انکار کر دیا، ہماری آیات کو جھٹلا دیا، وہ جہنم والے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ خاتمے کی فکر کریں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی کہ یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان مجھے موت کے وقت خپتی نہ کر دے، مجھے دیوانہ نہ کر دے۔ موت کی فکر کریں۔ یہ موت جو ہے نا، اگر یہ کفر پر آ گئی، شرک پر آ گئی، واللہ کچھ بھی پلے نہیں رکھے گا، بلکہ اس طرح سے مارا جائے گا کہ بندے کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب فرشتے ان کے جانوں کو فوت کریں گے، ان کے چہروں پر اور کمروں پر ماریں گے اور کہیں گے نکالو آج اپنی جان، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تم کو ذلت کی مار ماری جائے گی۔ کس طرح سے مارا جائے گا، چہروں پر مارا جائے گا، کمروں پر مارا جائے گا، اور چیخیں گے، وہ چلائیں گے، لیکن کوئی سماعت نہیں ہوگی، کوئی سننے والا نہیں ہوگا، کوئی بندہ، کوئی فرشتہ ان کی سننے والا نہیں ہوگا۔ مارا جائے گا چہروں اور کمروں پر، اور مار مار کر اللہ تعالیٰ کے پاس لے جایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، لَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا، آگے تم ہمارے پاس اکیلے، جس طرح سے ہم نے تمہیں دنیا میں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، تنہا پیدا کیا تھا، اور آج ہم تمہارے ساتھ کوئی شفیع نہیں دیکھ رہے، آج ہم تمہارے ساتھ کوئی ایسے نہیں دیکھ رہے کہ جس کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے کہ قیامت کے دن وہ ہماری سفارش کریں گے۔ سارے واسطے، سارے تعلق ٹوٹ گئے۔ تو آخرت کی فکر کریں۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اچھے عمل کیے۔ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط ہے جنت۔ عمل صالح ہونا ضروری ہے۔ اگر عمل صالح ہوگا تو جنت ملے گی۔ اعدت للمتقین، اور فرمایا کہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور یہ متقین کون ہیں؟ کہ جو زندگی بھر اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ یونس کے اندر 10ویں سورت کی آیت نمبر 61 اور 62 میں،
فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. فرمایا کہ سنو اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد متقی ہوتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ، سنو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ بے خوف اور بے غم ہوتے ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا. صفت کیا بتائی؟ الذین آمنوا وكانوا يتقون، وہ لوگ ایمان لانے کے بعد متقی رہتے ہیں، ہمیشہ تقوی کی حالت میں رہتے ہیں. کون؟ متقی لوگ. یہاں پر عربی ایک قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا کہ الذین آمنوا وكانوا يتقون. کانو لفظ جب مضارع کے ساتھ آ جائے، یتقون مضارع ہے، تو یہاں پر عربی قاعدے کے اعتبار سے استمرار کا فائدہ دیتا ہے. استمرار سے مراد تسلسل ہے، یعنی فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور تسلسل کے ساتھ متقی رہتے ہیں. آج دیکھیں، آج رمضان مبارک آ گئے ہیں، آج ہمارے بہت سارے دوستوں نے اور ساتھیوں نے گناہ سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، گناہ نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں کہ ان ایام کے اندر نہ جناب علی گناہ کا کام کیا جائے، اور داڑھی بھی چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے حفاظ تو ماشاءاللہ رمضان مبارک سے 15-20 دن پہلے یا 1 مہینہ پہلے داڑھی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ تراویح پڑھانی ہوتی ہے. جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے حجام کے یہاں بیٹھ کر اپنی داڑھیوں کو منڈوا دیتے ہیں. ایسے متقی لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے. متقی وہ ہو جو استمرار کے ساتھ ہو، مسلسل ہو. اور یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. سورہ آل عمران سورہ 3 کی 102 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ، یہ نون کے اوپر تشدید، یہ دراصل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر زور پیدا کر رہے ہیں، تاکید پیدا کر رہے ہیں کہ دیکھو ہرگز تمہیں موت نہ آئے، مگر کب؟ کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو. آپ دیکھیں کہ یہ استمرار کرنا، یہ دوام اختیار کرنا نیکی کے کاموں میں، یہ بہت مشکل کام ہے. نیکی کے کاموں میں دوام کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. زندگی کے اندر نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، لیکن بندہ تقوی کو نہیں چھوڑتا. بندہ جو ہے اللہ کے ڈر کو نہیں چھوڑتا. اللہ کا ڈر اس کے قلب کے ساتھ پیوست رہتا ہے. اور یہ تقوی کہتے کس کو ہے؟ تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے ڈر کو. ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے، جو قاری قرآن تھے، کہنے لگے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابی، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا ہے، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ سیدنا ابی بن کعب نے کہا کہ امیر المومنین، آپ کبھی اس طرح سے یا کبھی ایسی جگہوں سے آپ کا گزر ہوا ہے کہ جہاں خاردار ٹہنیاں ہوں، کانٹے دار جاڑیاں ہوں؟ تو امیر المومنین نے کہا کہ جی ابی، میں تو گزر چکا ہوں وہاں پر. کہا کہ کیسے گزرتے ہیں؟ کہا کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے گزر جاتا ہوں. کہا کہ جس طرح سے آپ اپنے کپڑوں کو جاڑیوں سے بچا رہے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں، تو فرمایا یہی تقوی ہے. تقوی کا مفہوم سمجھا دیا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو یاد رکھیں، عمل صالح، ایمان لانے کے بعد عمل صالح جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے. اور فرمایا کہ جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح اختیار کرتے ہیں، اولئک اصحاب الجنتی، یہ لوگ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. قرآن مجید نے ذکر فرمایا کہ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر. جنت سے نکالا نہیں جائے گا کوئی بندہ، جہنم سے نکالا جائے گا، لیکن جہنم سے نکالا جائے گا لیکن جنت سے ہرگز نہیں نکلے گا، کیونکہ جنت میں جانے کے بعد کوئی بندہ وہاں سے نکلے گا نہیں. فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے. بنی اسرائیل کون لوگ ہیں؟ یاد ہے آپ کو؟ ذرا بتا سکتے ہیں؟ ذرا مجھے آپ یہاں پر جو ہے وہ میسج کریں. آپ کو یاد ہے کہ بنی اسرائیل، اسرائیل کس نبی کا نام ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ یاد ہے کسی کو؟ کوشش کیا کریں کہ اپنے ہاتھ میں قلم رکھا کریں اور اپنے سامنے کاپی یا ایک رجسٹر بنا لیں سورہ بقرہ کی تفسیر کا. جیسے بھی کوئی پوائنٹ کی بات بتاؤں، آپ نے اس کی جناب علی اس آیت کو لکھنا ہے کہ بھئی ابھی آیت نمبر یہ چل رہی ہے، اور سارے جتنے بھی طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، سامعین بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھ کے اندر مصحف رکھ لیں قرآن مجید. اس قرآن مجید کے ساتھ ساتھ آپ اس کو جو ہے وہ پڑھتے رہیں.
اور جیسے ہی کوئی پوائنٹ کی بات ہے آپ فوراً لکھ لیں، کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ الحمدللہ میرا جو زیادہ تر جو کام ہے وہ ہے دفاع حدیث اور تقابل ادیان، فرق وغیرہ. تو اس میں آپ کو بہت ساری باتیں بتاؤں گا، بہت ساری چیزیں چلیں گی. تو اگر ساتھ و ساتھ اگر آپ نے ان چیزوں کو بھی لکھا اور نوٹ کیا تو یہ آپ کو کام دیں گی. ایسا تو نہیں ہے نا کہ رمضان مبارک میں سننے کے بعد فارغ ہو گئے. آپ بلکہ ایسا کریں کہ مجھ سے تفسیر پڑھیں، اوروں کو بھی لائیں، اور پھر اس کو جو ہے رمضان مبارک کے بعد آپ جو ہے تفسیر جو ہے وہ آپ دوسروں کو پڑھائیں، اپنے گھر میں پڑھائیں. عورتیں جو ہیں اپنے بھائی کو پڑھائیں، اپنے والدین کو پڑھائیں، دوسرے گھر والیوں کو، جو دوسری جو گھر میں جو لیڈیز ہوتی ہیں ان کو پڑھائیں، اور مرد حضرات اپنے گھر والوں کو پڑھائیں. اس کی دعوت کو عام کر دیں، تیز کر دیں اس کی دعوت کو. تو میرے خیال سے آپ کو یاد نہیں ہے کہ اسرائیل سے مراد کیا ہے. اسرائیل سے مراد یہاں پر سیدنا یعقوب علیہ السلام ہے، اس کو یاد رکھیے گا. تو فرمایا کہ اور ہم نے لیا وعدہ، پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے کسی کی بھی سوائے اللہ کے. یہاں پر جواب دیا ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد ام سارہ. جی آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے حوالے سے یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ ہم نے یہ ان سے ایک عہد لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیکیاں کرنی ہوں گی. آپ دیکھیں قرآن مجید نے ایک اور جگہ پر بھی سورہ اسراء کے اندر، سورہ 17 کے اندر اللہ پاک نے وہاں پر بھی آیت نمبر غالباً 23 یا 24 ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے ساتھ والدین کی خدمت کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں ہوگی، اور والدین کے ساتھ نیکیاں کرنی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا یہ والدین کے ساتھ نیکیاں کرنے کا حکم دیا. یہاں پر بھی بنی اسرائیل کو بھی اس بات کا حکم ہے کہ دیکھو تم جو ہے والدین کے ساتھ احسان کرو. ایک تو اللہ کی تم نے عبادت کرنی ہے، پھر فرمایا کہ تمہیں ماں باپ کے ساتھ نیکیاں کرنی ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے ہیں. یہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا بڑا عظیم عمل ہے. ماں باپ کے ساتھ خوب نیکیاں کریں، ماں باپ کو دکھ نہ پہنچے، ماں باپ کو تکلیف نہ ہو. یاد رکھیں کہ 3 قسم کی کیٹیگری کے لوگ ہیں جو والدین کی خدمت کے حوالے سے 2 ناکام ہیں اور 1 کیٹیگری بالکل کامیاب ہے. ایک وہ لوگ ہیں والدین کے خدمت کرنے والے یا والدین کی اولاد جو ہے کہ جب والدین کسی بات کا حکم دیتے ہیں تب جا کے وہ کسی بات کو مانتے ہیں یا وہ عمل پیرا ہوتے ہیں یا ان کے تقاضے پورے کرتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو والدین کے حکم پر عمل کرتے ہیں لیکن بہت ایذا اور تکلیف دے کر. یہ دونوں ناکام ہیں. اور تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو والدین کو بن مانگے سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ماں باپ کو کس چیز کی ضرورت ہے تو وہ فوراً اس چیز کو پرووائڈ کر دیتے ہیں اپنے والدین کے لیے، اور والدین کو وہ چیز دے دیتے ہیں کہ جو والدین کو تقاضا ہوتا ہے. اور یہ سب سے عظیم لوگ ہیں. اور سلف و صالحین کے اندر جب ہم سلف صالحین میں دیکھتے ہیں اس قسم کے بے انتہا واقعات ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر مثالیں قائم کر دی اپنے ماں باپ کی خدمت پہ. ایک محدث تھے حیوہ بن شریح رحمۃ اللہ علیہ. امام ذہبی رحمہ اللہ اور دیگر لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر فرمایا ہے. حیوہ بن شریح رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے ماں باپ کے بڑے جو ہے وہ بڑی اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتے تھے، بڑے عظیم قسم کے محدث تھے. تو حیوہ رحمہ اللہ جو ہے ایک دفعہ درس حدیث دے رہے تھے تو ان کی والدہ کا جو ہے ذہنی توازن درست نہیں تھا. تو درس حدیث میں مشغول ہے تو ان کی والدہ نے آواز دی یا حیوہ یا حیوہ. تو کہنے لگے لبیک یا امی، جی امی حاضر ہوں میں. آپ نے فرمایا کہ ان کی والدہ نے کہا کہ حیوہ اٹھو اور جا کے جو ہے وہ پرندوں کو دانہ ڈالو. حیوہ اٹھے، پرندوں کو دانہ ڈال کر آ گئے. دوبارہ بیٹھے درس حدیث دینے کے لیے، پھر ماں نے کہا کہ جاؤ پرندوں کو دانہ دو. پھر پرندوں کو دانہ دے کر واپس آتے ہیں تو طالب علموں نے یہ کہا کہ استاد جی آپ اتنا عظیم کام کر رہے ہیں کہ حدیث پڑھا رہے ہیں اور آپ کو تو پتا ہے کہ آپ کی والدہ کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، پھر بھی آپ بار بار اٹھ کر جا رہے ہیں، پھر بھی بار بار جا رہے ہیں آپ اور پرندوں کو دانہ ڈال رہے ہیں. تو حیوہ بن شریح رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھنا کہ یہ حدیث پڑھانا مجھ پر تمہیں پڑھانا واجب نہیں ہے کہ میں تمہیں پڑھاؤں، یہ مجھ پر وجوب نہیں ہے، لیکن مجھے میری ماں کی اطاعت مجھ پر واجب کر دی گئی ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ ماں کی اطاعت مجھ پر واجب ہے. ماں کو تکلیف نہ ہونے دیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. ان تلید امہ،
کہ جنے گی ایک لونڈی ربہ اپنے آقا کو، کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے دو معنی ہیں جو شارحین نے کیا ہے. اس سے پہلے ایک سوال میرے خیال سے آیا ہے، ہم اس سوال کو دیکھ لیتے ہیں. شیخ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ مہربانی کر کے رہنمائی کریں. کن کے دل کی بات کر رہے ہیں آپ جو بات کر رہی ہیں یہاں پر کہ شیخ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے؟ آپ بتائیں گے کہ کن کے دل کی بات کر رہے ہیں آپ، اس کو ذرا خلاصہ کریں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ نے کیا سوال لکھ کے بھیجا ہے. تو فرمایا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ والدین کے ساتھ نیکیاں کرنے کا حکم دیا ہے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. اب یہ کیا مراد ہے اس سے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی؟ یہ کیا مراد ہے؟ شارحین نے اس کے کئی معنی لیے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ ماں کی نافرمان اولاد، ماں کی ایسی اولاد ہوگی جو ماں کے اوپر حکم چلائے گی اور ماں کو لونڈی بنا دے گی اور وہ اپنے ماں کا آقا بن جائے گا، وہ بیٹا، وہ بچہ یا وہ بچی. تو فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. اس کے اور بھی معنی ہیں لیکن یہ معنی بڑا جو ہے وہ ایسا ہے کہ ہر دور کے اندر یہ ہوتا ہے. آپ یقین مانیں میں آپ کو مشاہدات بھی بتا سکتا ہوں. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، بہت متقی تھے، بہت متقی تھے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑا ہی تعلق میرے والد صاحب کا جو ہے وہ جڑا تھا، بہت زیادہ گہرا تعلق تھا. انہوں نے مجھے یہ کہا تھا، کہنے لگے کہ بیٹے میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جو اپنی ماں باپ کا نافرمان تھا اور مرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کی بددعائیں لی تھی. کہا کہ میں نے خود نے یہ دیکھا کہ اس کے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے تھے. میرے والد صاحب نے کہا تھا. تو ایسے بہت ساری چیزیں والدین کے حوالے سے، والدین کے دلوں میں کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے والدین کے دلوں میں، لیکن ہمیں صرف نیکیاں کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نیکی کرنے پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنایا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ پاک کبھی کسی نفس کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ اٹھا نہ سکے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها اللہ، اللہ پاک کسی نفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا جو اللہ نے اس کو دیا. تو والدین کے حوالے سے جو ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ویسے میں نے 3 کیٹیگری کی بات بتائی ہے، تو اس میں سے ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارے والدین کو کیا ضرورت ہے؟ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس موقع پر ماں کیا چاہتی ہیں. کیوں؟ آپ کو اپنے خاوند کا ذکر، آپ کو خاوند کا نہیں پتہ چل جاتا کہ میرا خاوند ابھی کام سے باہر آئے گا، اس وقت میرے خاوند کو کیا تقاضا ہوگا؟ آپ چہرہ دیکھ کے بھی پڑھ لیتی ہیں نا، ایسا ہوتا ہے نا؟ یا خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ بیوی کی کیا تمنا ہے؟ ہمارے ساتھ تو بہت ہوتا ہے ایسا. تو پھر ہم والدین کو کیوں نہیں پہچان سکتے کہ والدین کو کیا تقاضا ہے؟ اب میں مثال دیتا ہوں اس کی. گرمیاں ہیں، امی کہتی ہیں کہ بہت گرمی ہوتی ہے مجھے. میں نے پہچان لیا کہ امی کا یہ تقاضا ہے کہ کاش کے گھر میں اے سی لگ جائے. آپ نے اے سی لا کر دے دیا. یہ وہ خوشی ہے جو ماں کی سوچ میں بھی نہیں ہوگی، وہ خوشی آپ نے دے دی. اور یقین مانیں وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے والدین کو راضی کر لیا. بڑے عظیم لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا ہے. وہ بڑے عظیم لوگ ہیں. والدین کی خدمت کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. والدین نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. ہم اپنے اولادوں کے لیے، ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے والدین کو پش پشت ڈال دیتے. پس پشت مت ڈالیں ان کو پریورٹی دیجئے، ماں باپ کے حقوق دیجئے. ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ماں باپ کی وجہ سے اپنی بیویوں پر ظلم کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مخلوق کی اطاعت نہیں ہے اللہ کی نافرمانی میں. ماں باپ کو پریورٹی دیجئے. جو خود کھا رہے اس سے پہلے والدین کے لیے نکال کے رکھے. اگر آپ شادی شدہ ہیں، الگ رہتے ہیں، آپ یقین جانیے. ایک دفعہ میرا، کیونکہ میں چھوٹا بڑا زیادہ تر حسین آباد میں ہوا ہوں، کاسٹ کے اعتبار سے میں میمن ہوں، تو وہاں پر مجھے ابھی تک یاد ہے ایک بوڑھی اماں سے میری ملاقات ہوئی. وہ بھیک مانگ رہی تھی. میں نے کہا کہ میں نے کہا اماں جی آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے؟ کہا کہ بیٹے سارے بیٹے ہیں میرے اور اچھے ہیں کمانے کے اعتبار سے،
لیکن ہم دونوں بوڑھا میرا خاوند اور میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں، 70 سال کی عمر ہے، کہتے کہ 1 روپیہ ہمیں نہیں دیتے کہ آج مجھے بھیک مانگنی پڑ رہی ہے۔ میں نے خود نے دیکھا تھا لالو کے 10 نمبر پر کہ بیٹا گاڑی چلا رہا ہے اور باپ پیدل جا رہا ہے، اور بیٹا گاڑی لے کر اس کے پیچھے لپک رہا ہے کہ باپ کو ٹھوکر مار دے گاڑی سے، اس کا ایکسیڈنٹ کر دے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ والدین کی قدر و قیمت نہیں سمجھی کہ یہ ماں باپ کیا چیز ہے، اور سلف صالحین کے اندر ماں باپ کی ایسی خدمت ہوتی تھی کہ کیا سوچ ہوگی۔ امام سفیان رحمہ اللہ اپنی والدہ کو دفنانے کے بعد آئے اور رو رہے ہیں۔ محدث امام سفیان رحمہ اللہ اپنی ماں کو دفنانے کے بعد آئے اور رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ ماں کے مرنے پر رو رہے ہیں؟ کہا کہ ماں کے مرنے پر نہیں رو رہا، مرنا تو سب کو ہے۔ کہتے ہیں کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ جنت میں جانے کا سب سے بڑا دروازہ آج میرے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ ماں باپ کیا چیز ہے، ان کی قدر و قیمت کیجئے، ان کی قدر کو جانیے۔ فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے اس بات کا پکا عہد لیا کہ میرے سوا کسی کی عبادت مت کرنا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک اللہ کی عبادت، ہر نبی کی یہ دعوت ہوتی تھی، اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور فرمایا وَذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کریں، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ احسان کریں، وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں کے ساتھ احسان کریں، اور وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہیں، لوگوں سے اچھی بات کہیں، لوگوں کے ساتھ میٹھی بات کہیں، لوگوں کا دل مت توڑیں۔ ایسے بھی بدبخت ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات میں دل توڑ دیتے ہیں۔ ایسی بات ہوتی ہے کہ زبان سے جو ہے نا اتنے سخت کلمات ہوتے ہیں، ایسی باتیں مت کریں، اپنی زبان کو نرم رکھیں۔ صاحب فریدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ وجہ کیا ہے؟ کس چیز کی وجہ پوچھ رہے ہیں ساتھ صاحب؟ وجہ تو لکھ دیں آپ۔ تو فرمایا کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے لیے اچھی بات کریں، میٹھی بات کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ اور یہ اچھی بات، زبان کی میٹھی بات انشاءاللہ تعالی یہ قیامت کے دن آپ کو بخشوانے کا ایک سبب بھی بنے گی۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ کو دو، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، پھر تم پھر گئے، إِلَّا قَلِیلٌ، مگر تھوڑے رہ گئے تم میں سے۔ دعوے کرنے والے تو اکثر ہوتے ہیں، دعوے کرنے والے تو اکثر ہوتے ہیں، لیکن دعوے پر عمل کی جب باری آتی ہے تو اکثر لوگ آپ کو پیچھے نظر آئیں گے۔ چند ہی لوگ ہوں گے جو اپنے دعوے کے اندر صحیح اور مثبت ثابت ہوئے۔ اسی لیے تو ایک صحابی نے کہا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک صحابی نے کہا تھا اے اللہ کے رسول، زیادہ سوالات نہیں کروں گا، صرف ایک ہی سوال کروں گا، بس مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایک عمل بتا دیجئے جو وہ مجھے سیدھا جنت کے اندر لے کر چلا جائے۔ حالانکہ سوال تو بڑا عجیب، زندگی کے اندر کتنے ایسے معاملات ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں، کثیر ایسے اعمال ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے ایک عمل بتائیں جو سیدھا جنت میں لے جائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، قل آمنت باللہ، اے نبی صاحب فرما دے کہ تو یوں کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اور پھر اس پر جم جا۔ یہ جمنا جو ہے نا، استقامت، یہ بہت ضروری ہے، بغیر استقامت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہزاروں لوگ دعوے کرتے ہیں، دعووں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، عمل سے بنتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری نہ ناری ہے۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی۔ آپ عمل کریں گے جنت والے تو جنت ملے گی، جہنم والے عمل کریں گے تو جہنم ملے گی۔ یہ خاکی، یہ انسان جو خاکی ہے، اپنی فطرت میں نہ نوری ہے، نوری نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے کہ کبھی بھی گناہ نہ کرے، نہ ناری ہے، نہ یہ شیطان ہے کہ کبھی بھی نیکی نہ کرے۔ ان دونوں کے درمیان مخلوق ہے، یہ نیکی بھی کرے گی اور گناہ بھی کرے گی، لیکن عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی۔
اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر بھی استقامت کا ذکر کیا ہے. فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ان الذين قالوا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت حاصل کر لی، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے نازل ہوں گے تو کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف مت کرو غم بھی نہ کرو، خوف بھی نہیں کرو غم بھی نہ کرو. خوف کس بات پر؟ پیچھے والوں کا کیا ہوگا. غم کس بات پر؟ آگے کیا ہوگا مرنے کے بعد. نہیں، دونوں باتوں پہ بے فکرے ہو جاؤ، پیچھے والوں کو اللہ سنبھالیں گے اور آگے کے تمہارے معاملات کا بھی اللہ تمہارا کفیل ہے. تو فرمایا کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد استقامت اختیار کی پھر ان کو بشارتیں ملتی ہیں. الحمدللہ ہم نے سورۃ البقرہ کی کئی ساری آیتوں کی آج تفسیر پڑھ لی ہے الحمدللہ. کل ہم مزید انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر بات کریں گے. ہماری آیتیں الحمدللہ 83 آیتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہماری ہوئی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل 84 آیت سے انشاءاللہ ہم اپنی بحث کو شروع کریں گے، گفتگو کو، تفسیر کو. کوئی بھی سوال ہو تو آپ ابھی کر سکتے ہیں. ساتھ صاحب کچھ سوال کر رہے ہیں کہ اولاد کی تربیت نہیں ہے یا تعلیم میں مادیت غالب ہے. اولاد کی تربیت نہیں ہے یا تعلیم میں مادیت غالب ہے. دونوں چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں کہ اولاد کی تربیت میں کمی ہو سکتی ہے اور ہماری تعلیم کے اندر مادیت تو بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ ہماری تعلیم زیادہ تر جو دنیاوی تعلیم ہے وہ سکھاتی مادیت ہے. میں نے ایک تقریر کی ہے ساتھ صاحب، اس کی تقریر کا موضوع ہے کہ موجودہ دور کے اندر کن کن چیزوں میں فتنے ہیں. تو میں نے اس کے اندر تقریباً اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو جمع کیا ہے وہ ہے تقریباً 35 ایسی اقسام ہیں کہ جس کے اندر فتنے کا ذکر میں نے کیا ہے. اس میں سے میں نے یہ بھی بتایا کہ موجودہ دور کے اندر دنیاوی تعلیم کا فتنہ، دنیاوی تعلیم میں جو فتنہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ فلسفی ہونا، فلسفہ جو ہے وہ جاڑنا اسلام کے خلاف اپنی منطق کو جاڑنا، اسلام کے خلاف ماڈرن سائنس کو جو ہے وہ پروف کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں. جی کوئی اور سوال ہو؟ آمین. جزاکم اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ. نعم، حل عندکم السوال، کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ویسے یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جب آپ یہ نہ کہیں کہ سوال ہو تو پوچھیں، اگر آپ یہ نہیں کہیں گے تو سوال دوڑا دوڑا آتے رہیں گے. اور جہاں آپ نے پوچھے کہ بھی کوئی سوال ہو تو پھر پوچھے تو پھر سب کے قلم رک جاتے ہیں، سب سوچتے ہیں کہ کون سا سوال کریں. یہ میرے ساتھ اکثر ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ. وہ لیکچر کہاں ملے گا؟ وہ لیکچر اصل میں ابھی ریکارڈ نہیں ہوا، میں نے ابھی اس کی ریکارڈنگ نہیں کروائی. تو اگر وہ آپ کو لیکچر چاہیے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے رمضان المبارک کے بعد جو ہے وہ ارادہ ہے میرا اس پر ایک تفصیلی لیکچر دینے کا کہ فتنوں کی کون کون سی شکلیں ہیں. تو ساتھ ساتھ ابھی وہ لیکچر میرا ریکارڈ نہیں ہوا، بغیر ریکارڈنگ کے جو ہے نا میں نے یہ لیکچر دیا ہے. تو انشاءاللہ میں اس کو ریکارڈ کروا کے جو ہے نا انشاءاللہ میں اپنے آفیشیلی پیج پر ڈلوا دوں گا. تو پھر آپ سماعت فرما لیجئے گا. آپ رابطے میں رہیے گا اور یہ تفسیر کوشش کیجیے گا کہ یہ تفسیر چلتی رہے گی تو آپ تفسیر کو جوائن کریں. تو کوشش کروں گا کہ میں کل جو ہے وہ میں آپ سب کے سامنے جو ہے نا کچھ فتنوں کے بارے میں بتاؤں کہ وہ فتنے کن کن چیزوں کے اندر ہیں، تاکہ یہ کہ تفصیل تو نہیں ہے، کم سے کم اس کا لب لباب میں آپ کو بتا دوں گا. جی کوئی اور سوال ہو؟ 1 منٹ باقی ہے ہمارے پاس. وعندنا فقط 1 دقیقہ. رمضان سے متعلق کوئی نصیحت کریں. رمضان سے متعلق نصیحتیں تو بہت ساری ہیں. سب سے پہلی نصیحت یہ ہے رمضان سے متعلق کہ ہم نے رمضان کے اندر 5 چیزوں کو اختیار کرنا ہے اور 5 چیزوں کو ترک کرنا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 جن چیزوں کو ترک کرنا ہے، غیبت کو ترک کرنا ہے. نمبر 2 جھوٹ کو ترک کرنا ہے. نمبر 3
عبادت کی سستی کو ترک کرنا ہے، نمبر 4 بدگمانی کو ترک کرنا ہے، اور نمبر 5 جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اس چیز کو بھی ترک کرنا ہے کہ جو چیز ہمیں اللہ کے دین کے عمل کرنے میں رکاوٹ ہو رہی ہو، ان 5 چیزوں کو ترک کر دینا ہے۔ جن چیزوں کو اختیار کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نوافل کی کثرت، نمبر 2 تلاوت ترجمے کے ساتھ، نمبر 3 تراویح کا اہتمام، نمبر 4 دعائیں کا اہتمام، اور نمبر 5 جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کوشش کرے کہ جو ہے آپ کوئی ذکر لے لیں، آپ سبحان اللہ و بحمدہ ہو گیا، درود شریف ہو گیا، تو اس کو کثرت سے کریں۔ تو 5 چیزیں سے اجتناب کریں اور ان 5 چیزوں کو کریں، انشاءاللہ بہت آپ کو فائدہ ہوگا۔ رمضان میں بھی جن کی مغفرت نہیں ہوتی کتنے لوگ ہیں؟ ویسے تو بہت سارے لوگ ہیں، موٹے موٹے مضمون کے حوالے سے یہ لوگ ہیں جو مشرک ہے، جو مرتد ہے، 2 ہو گئے۔ تیسرا وہ لوگ ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے۔ چوتھے وہ لوگ ہو گئے کہ جو روزہ نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، یہ 4 لوگ ہیں کہ جن کی جو ہے وہ رمضان میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ جی کوئی اور سوال ہو؟ جزاکم اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ، لا تنسوا فی دعائکم، لا تنسوا فی صالح دعائکم، بارکم اللہ، جزاکم اللہ خیرا، اکرمکم اللہ وبارکمکم اللہ وایدکم اللہ بروح القدس، حیاکم